آپ کی بیٹی ایک ہاتھ سے معذور ہے، مگر پھر بھی میں یہاں آیا ہوں آپ کی بیٹی سے رشتہ کرنے۔ عباد صوفے پر بیٹھا ٹانگ پر ٹانگ جمائے گہری نظروں سے سامنے کھڑی فاطمہ کو دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ خفیف نظروں سے اپنے سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو نہایت بے شرمی سے اس کو دیکھ رہا تھا، اس کے باپ اور بھائی کے سامنے۔ منہ میں وہ بہت کچھ بڑبڑا رہی تھی، شاید وہ اس شخص کو سلواتیں ہی سنا رہی تھی۔ ماضی میں جو ہوا، اس کے بعد ہمارا اور آپ کا کوئی رشتہ بنتا ہی نہیں ہے، اون باپ سے پہلے بول اٹھا، اس کا انداز بھی خفیف تھا۔ یوں تو سب ہی کے تاثرات سخت تھے اسے یوں گھر میں بیٹھا دیکھ کر۔ ماضی کو ماضی رہنے دیں ثالثہ، وہ اب اون کی طرف متوجہ تھا۔ بکواس بند کرو تم اپنی۔ قاسم جو اون سے بڑا تھا وہ بیچ میں آیا، غصے سے مخاطب ہوا، شاید اس کا ضبط اب جواب دے چکا تھا۔ وہ بھی دو دو ہاتھ کرنے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ ایک یہی کام تو تھا جو وہ دلچسپی سے کرتا تھا۔ اس سے پہلے جنگ عظیم کا میدان سجتا رحمان نے ایک گرج دار آواز میں سب کو خاموش کرا دیا۔ قاسم ہوش کرو، تم افندی خاندان کے وارث ہو، تم پر یہ نہیں جچتا کہ گھر آئے مہمان کی تذلیل کرو۔ انہوں نے قاسم کو سخت نظروں سے گھورتے ہوئے ایک نظر فاطمہ پر گھمائی، جس نے اپنا ایک ہاتھ پلو میں چھپایا ہوا تھا جو ناقص تھا۔ تم کرنا چاہتی ہو اس سے شادی؟ ناگواری سے پوچھا گیا۔ فاطمہ نے گردن گھمائی، پھر اس کو دیکھا جو اب بھی اس کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے منظور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نو پرابلم۔ اس نے ڈھٹائی سے کاندھے اچکائے، پھر تھوڑا آگے کھسک کر بیٹھا، اسے دیکھنے لگا۔ وجہ جان سکتا ہوں؟ اس نے سیدھا ہی سوال کیا۔ وہ ایسا ہی تھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا عادی۔ جب آسمان سے پانی کی جگہ ہیرے جواہرات کی بارش ہوگی تب آنا ہاتھ مانگنے، انکار نہیں کروں گی۔ وہ منہ پھیرتی اپنی جگہ سے قدرے بے رخی سے اٹھی، وہ اس کی بات پر مسکرایا۔ ٹھیک ہے، پھر میں جب ہی آؤں گا جب ہیرے جواہرات آسمان سے برس رہے ہوں گے۔ وہ بھی اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، اسی اطمینان کے ساتھ جو چند لمحے پہلے تھا، پھر قاسم کی طرف آیا جو اسے درشتہ نظروں سے گھور رہا تھا۔ سالے صاحب غصہ نہیں کرتے، ہائی بلڈ پریشر کے مریض بن جاؤ گے۔ ابھی بہن کو رخصت بھی تو کرنا ہے۔ وہ آنکھ دباتا ہوا اسے سلگا چکا تھا۔ قاسم دانت بیچ کر آگے کی طرف بڑھا اسے مارنے کے لیے، مگر اس سے پہلے اون نے اسے بازوؤں سے تھام کر کچھ بھی کرنے سے باز رکھا۔